الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نوائے حق چینل کے معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم خرید و فروخت کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ اس کی وضاحت سنیں گے کہ یہ بیعانہ کیا ہوتا ہے۔ اگر سودا خریدنے والا سودا خریدنے سے انکار کر دے تو کیا وہ بیعانہ کی رقم جو ہے وہ اسے واپس لوٹا دینی چاہیے یا نہیں؟ اسی طرح اگر سودا فروخت کرنے والا سودے سے انکار کرے تو کیا اس سے دگنا بیعانہ وصول کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیعانہ، جسے ہم عام طور پر بیعانہ کہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ دراصل جب دو افراد آپس میں کسی چیز کا سودا طے کرتے ہیں، خواہ وہ دکان ہے، خواہ وہ جائیداد ہے، مکان ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو خریدار جو خریدنے والا ہے وہ کچھ رقم بیچنے والے کو بطور ضمانت اور سودا پکا کرنے کے دیتا ہے، تو وہ رقم جو ہوتی ہے اسے بیعانہ یا بیعانہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ سودا جو خریدنے والا ہے وہ اس سودے سے کسی وجہ سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ سودا نہیں لیتا، تو بالعموم معاشرے کے اندر یہ رائج ہے، اس نے جو رقم بطور بیعانہ دی ہے وہ رقم اسے واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ اسی طرح اگر وہ فروخت کرنے والا، جس کی وہ چیز ہے، وہ فروخت کرنے سے بیعانہ لینے کے بعد اگر انکار کر دے اور کہے کہ اب میں چیز یہ نہیں بیچوں گا، تو پھر رائج یہ ہے معاشرے کے اندر کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جتنی رقم تم نے بیعانہ میں لی ہے اس سے دگنی اس شخص کو واپس لوٹاؤ جس نے وہ بیعانہ دیا تھا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ اس میں شرعی حکم کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص سودا خریدتا ہے اور وہ بطور بیعانہ ضمانت کے طور پر کچھ رقم دے دیتا ہے بیچنے والے کو، تو وہ اگر خود اس سودے سے انکار کرے تو وہ جو بیعانہ اس نے دیا ہوا ہے وہ بیعانہ اسے واپس لوٹانا ضروری ہے۔ اس وجہ سے کہ جی معاشرے کے اندر یہ بات رائج ہے، سودے میں اور کاروبار کے اندر یہ چیز رائج ہے کہ وہ بیعانہ واپس نہیں کیا جاتا، تو یاد رکھیے ہم ان معاملات میں بھی اور دیگر معاملات کے بھی معاشرے کے اصول و ضوابط کے پابند نہیں ہیں، ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز اور طریقے کے۔ تو یہ بیعانہ کی رقم اگر وہ خریدنے والا بھی سودے سے انکار کرے تو اسے واپس لوٹا دینا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر وہ سودا بیچنے والا سودے سے انکار کر دے تو اس سے دگنا بیعانہ وصول کرنا، جیسا کہ بالعموم رائج ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ کسی بھی صورت جتنی رقم دی ہے اس سے زیادہ اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ایسا کرتے ہیں کہ بیعانہ واپس نہیں کرتے یا سودا بیچنے والے سے دگنا بیعانہ وصول کرتے ہیں تو یہ مال ناحق ہے، یعنی ایسا مال اپنے پاس رکھنا کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ اور مال ناحق لوگوں کا کھانے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ناحق دوسروں کا مال کھاتے ہیں، یہ مال ناحق ہے، اور یہ مال ناحق ایسے ہے جیسے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا ہے۔ تو ہم معاشرے کے رواج کو نہیں، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے کے اندر اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔